أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم بھائی عاقل صاحب کی زبانی آپ تک پروگرام کا عنوان پہنچ چکا. اب تک تو اس وضاحت سے پہلے میں جب یہ پمفلٹ ہینڈ بل پڑھا تھا جنتی عورت تو میں یہ سمجھے ہوئے تھا شاید میرے پاس کوئی ایسی خاتون کا نام ہے جو اکیلی جنت میں جائیں گی اور باقی شاید جنت سے محروم رہیں گے. لیکن بھائی عاقل صاحب نے وضاحت فرما دی کہ وہ اوصاف سننا اور جاننا چاہتے ہیں جو اوصاف خواتین کو جنت میں لے جانے والے ہیں. در حقیقت مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، جنت میں لے جانے والے اوصاف دونوں کے یکساں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جو فرائض جو اراکین اسلام مردوں پر فرض ہیں وہی عورتوں پر فرض ہیں، جو عورتوں پر فرض ہیں وہی مردوں پر فرض ہیں. بعض صنف نازک کے حوالے سے شریعت نے کچھ رعایتیں رکھی ہیں. مثلا جہاد میں مردوں کے شانہ بشانہ تلواریں لے کر اس طرح چلنا عورت پر فرض نہیں تھا، اگرچہ انہوں نے ہیلپ بھی کی، خیموں میں رہ کر مرہم پٹی کر کے پانی پلا کر مجاہدین کے لیے پیچھے کھانا بنا کر وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جس طرح مردوں پر مسجد کی حاضری فرض کی، خواتین پر اس طرح فرض نہیں رکھی. اسی طرح جس طرح معاش کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مردوں پر رکھی ہے کہ معیشت کا ذمہ دار مرد ہے، خامند ہے، رہائش بھی وہ دے گا، کپڑا بھی وہ دے گا، روٹی بھی وہ دے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. بچوں کی تعلیم و تربیت پر جو اخراجات ہیں وہ بھی دے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. عورت پر پھر وہ ذمہ داری گھر کی چار دیواری کے اندر محدود کر دی کہ خامند جو تمہیں دے گا پوری دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ تو نے اس کو گھر کے اندر صرف کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، بچوں پر بھی اور بچوں کی تعلیم پر بھی، گھر کی ضروریات پر بھی. تو یہ کچھ رعایتیں ہیں. باقی جو طریقہ کار ہے جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اگر عورت مالدار ہے اس پر بھی اسی تناسب سے زکوٰۃ فرض ہے جس طرح مردوں پر. نماز کا جو طریقہ مردوں کے لیے رکھا گیا وہی طریقہ خواتین کے لیے رکھا گیا. جو لوگوں میں بعض لوگوں میں جو معروف ہے ایک طریقہ خواتین کے لیے جو مردوں سے مختلف ہے، جس میں عورت زمین سے چپک کے سجدہ کرتی ہے اور اس طرح بالکل سمٹ کے سکڑ کے، اور ہاتھ خواتین ان کی سینے پر باندھتی ہیں، مرد ان کے ناف پر باندھتے ہیں. یہ جو تفریق ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، لوگوں کی خود ساختہ تفریق ہے. اس لیے کہ آپ مردوں کے بھی پیغمبر تھے، عورتوں کے بھی پیغمبر تھے، اور آپ کا یہ کہنا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی مردوں کو بھی خطاب ہے اور عورتوں کو بھی خطاب ہے کہ میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں تم اسی طرح نماز پڑھو. عورتوں کو بھی یہی حکم ہے، مردوں کو بھی یہی حکم. عورتوں کے لیے کوئی عورت رسول نہیں آئی کہ اللہ نے کہا ہو کہ جس طرح تمہاری یہ رسول خاتون نماز پڑھتی ہے تم عورتیں اس طرح پڑھو، اور مردوں کو کہا ہو جس طرح تمہارا مرد رسول نماز پڑھتا ہے تم اس طرح پڑھو. ایسا نہیں، رسول ایک ہی آیا ہے اور وہ مردوں میں سے ہے، اور وہی طریقہ خواتین پر بھی ہے، وہی طریقہ مردوں پر ہے. کچھ امتیازات تھے جو اللہ رب العالمین نے ان کی کمزوری کے حوالے سے رکھے. باقی ہر معاملات میں جیسے نماز فرض ہے تو دونوں پر فرض ہے، روزہ فرض ہے تو دونوں پر فرض ہے. اور جتنے بجے سحری کا وقت مردوں کے لیے ہوگا کہ بھی یہاں پر کھانا پینا بند ہوگا، اتنے ہی ٹائم پر خواتین کے لیے ہوگا.
کہ اتنے بجے کھانا پینا بند ہو جائے گا، اور مغرب کو جس ٹائم پر روزہ کھولے گا وہی مردوں کے کھولنے کا وقت ہے، وہی عورتوں کے کھولنے کا وقت ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے حج کے زمانے میں، عمرے کے زمانے میں احرام آدمی باندھتا ہے تو مرد کے حوالے سے تھوڑا سا عورت کو پردے کے اندر رکھا گیا، جیسے مرد 2 چادروں میں آئے احرام باندھے، عورت کو یہ نہیں کہا گیا وہ اپنے گھر کے کپڑوں میں آئے، بے شک وہی برقع پہنا ہوا ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے، اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہے، کس طرح کے بھی اس کے گھر کے کپڑے ہیں اسی کے اندر وہ آئے۔ تو وہ یعنی یہ جو پابندیاں ہیں، اسی طرح مرد اپنا کپڑا نماز میں، نماز سے باہر ہر وقت ٹخنے سے اوپر رکھے گا۔ خواتین کے لیے کہا گیا کہ نہیں، ان کے ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے نماز کے اندر بھی اور ویسے بھی، یعنی یہ ان کا لباس ہے۔ عورت کا لباس یہ ہے کہ اس کا کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے رہے، اور مرد کی وضاحت یہ ہے کہ وہ کپڑا ٹخنے سے اوپر رہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اس قدر شد و مد اختیار کی اس معاملے میں کہ آپ نے فرمایا وہ مرد ملعون ہے جو عورتوں کی وضع اپناتا ہے، اور وہ عورت ملعون ہے جو مردوں کی وضع اپناتی ہے۔ یعنی جو وضع قطع مردوں کے لیے شریعت نے مقرر کر دی ہے، عورت اگر وہ وضع قطع اپناتی ہے وہ لعنت کے زمرے میں آتی ہے۔ اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو لعنت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب سوار ہونا اور رحمت سے دوری۔ لعنت کے معنی کیا ہے کہ اللہ کا غضب اس پر سوار ہو گیا اور رحمت سے دور ہو گئی، اور یہی چیز جنت سے محرومی کا باعث بنتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا غضب لے کر کوئی بھی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے، اللہ کی خوشنودی کی جگہ ہے، اللہ رب العالمین کی پسند اس بندے پر، رضا اس بندے کو حاصل ہوگی، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، ورنہ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ مسئلہ بیان فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا جنت میں جانے کے لیے آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں میں یوں پکڑا اور فرمایا، عائشہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، اگر مجھ پر بھی خدا کی رحمت نہ ہو تو میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ہر بندہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کے فضل کا، اس کے کرم کا، اس کی رضا کا، اس کی رحمت کا، اس کی خوشنودی کا محتاج ہے۔ کوئی عورت یا کوئی مرد یہ سوچے کہ میں نے چونکہ روزے رکھے ہیں، میں نے چونکہ نمازیں پڑھی ہیں، میں نے چونکہ حج کیا ہے، میں نے چونکہ جہاد کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے اتنے یتیموں کو کپڑے پہنائے، اتنے یتیموں کو کھانا کھلایا، اتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا وغیرہ وغیرہ، میں تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، اگر میں نہ گیا تو پھر کون جائے گا؟ یہ جو گھمنڈ ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ساری نیکیاں کرنے کے باوجود آدمی آخری عمر میں، آخری لمحات میں ایسا کام کر بیٹھتا ہے، ایسا کفریہ جملہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے جس سے ساری کی ساری زندگی کے اس کے عمل بالکل ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ساری زندگی انسان کی گناہوں میں گزرتی ہے، بالکل آخر عمر میں آ کر وہ ایسا اچھا کام کر گزرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی سنور جاتی ہے۔ اس اعتبار سے مرد اور عورت میں اللہ رب العالمین نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے کہ اسلام کے جو فرائض مردوں پر ہیں وہی عورتوں پر بھی ہیں۔ البتہ بعض چیزیں شریعت نے خواتین کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہ رہا ہوں کہ میں آج صرف اسی ایک حدیث کے حوالے سے آپ کے گوش گزار بات کروں اور انشاءاللہ یہ وقت اسی میں پورا ہو جائے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی، اور یہ بڑی پیاری باتیں ہیں اور بڑی عورت کے لیے یوں سمجھیے کہ باعث عزت ہیں، باعث تفاخر ہیں، فخر کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت 4 کام کر لے، 4 کام، ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، شرک اور کفر سے تائب ہونے کے بعد، اپنی اسلامی زندگی میں اگر 4 کام کوئی عورت کر لے تو فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اللہ رب العالمین اس عورت سے قیامت والے دن یہ کہے گا تجھ پر جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے تیرا جی چاہے داخل ہو جائے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازے، حالانکہ ایک بندہ
ایک بندہ، اب گھر کے بھلے 10 دروازے ہوں لیکن ایک بندہ جب بھی گھر میں داخل ہوگا تو کسی ایک ہی دروازے سے داخل ہوگا. اس کے لیے 10 دروازے کھولنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور فائدہ بھی نہیں ہے. ایک ہی بندہ ہے، یا تو 10 بندے آ رہے ہیں مختلف سمتوں سے، پھر تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ سارے دروازے کھلے، تو اس طرف آ جا، تو اس طرف آ جا، تو اس طرف آ جا. اگر ایک ہی بندہ ہے آنے والا تو گھر کے کسی ایک دروازے سے وہ داخل ہوگا، وہ داخل ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ کہنا کہ جنت کے 8 دروازے تجھ پر کھلے ہیں، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مردوں کے لیے بھی آپ نے استعمال فرمایا. آپ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو روزہ کثرت سے رکھتے ہیں، اور جنت کا ایک دروازہ ہے ریان جو صرف روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور روزے داروں کے لیے کھلے گا اور روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں نمازوں کی بڑی کثرت ہوگی، یعنی فرائض جو پنجگانہ نماز ہے یہ تو ہوگی، لیکن نوافل، تہجد وغیرہ، دیگر نوافل، اشراق، دیگر جو بھی وقت اس کو ملتا تھا نفل پڑھتا تھا، اس کی زندگی میں نفل نماز کی بڑی ایک حیثیت رہی ہے. تو اللہ رب العالمین اس کے لیے وہ ایک الگ سے دروازہ کھولے گا جس میں سے وہ داخل ہوگا. کسی نے کثرت سے حج کیے ہوں گے اور خاص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، اور کوئی فخر یا کسی قسم کی کوئی اور بڑائی مقصود یا الحاج لکھوانے کے لیے اس نے نہیں کیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے کیے، اللہ اس کے لیے ایک مخصوص دروازہ کھولے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں؟ یہ پوچھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنتے ہی فوراً کہا انت منہم یا صدیق، اے صدیق تو انہی میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے کہ ہم میں سے داخل ہو جا. یعنی بعض کی زندگی میں نمازیں بھی اعلیٰ درجے کی، روزے بھی اعلیٰ درجے کے، حج عمرے بھی اعلیٰ درجے کے، صدقات خیرات بھی اعلیٰ درجے کی، پوری زندگی نیکیوں سے ایسی مزین ہوگی اور ایسی خوبصورت سجی ہوئی ہوگی کہ جنت کے 8 دروازے جو جس عبادت کے لیے مخصوص تھا اس بندے میں چونکہ ساری عبادتیں ہوں گی، لہٰذا اللہ رب العالمین وہ سارے دروازے کھول دے گا کہ تو جس سے چاہے تیرا دی چاہے اس میں داخل ہو جا. بات ہو رہی تھی کہ آدمی جب داخل ہوتا ہے تو وہ کسی ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا 8 دروازے کھولنا کسی خاتون کے لیے اور یہ کہنا کہ جس سے تیرا جی چاہے داخل ہو جائے، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست جس سے بالکل آپ بھائیوں کی طرح بلکہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر بہت زیادہ گہرا تعلق رکھتے ہیں اور بہت زیادہ گہری عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. اب وہ پوچھتا ہے کہ جی میں پرسوں آپ کے ہاں، عاقل بھائی میں پرسوں آپ کے ہاں آنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیے کون سا ایسا وقت ہے جو آپ کے سونے میں مخل نہ ہو، آپ کے کھانے میں مخل نہ ہو، آپ کی مصروفیات میں مخل نہ ہو، کوئی ایسا فرصت کا وقت بتا دیجئے، میں اس وقت حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تو آگے عاقل بھائی کہتے ہیں ارے بھائی آپ تو بالکل بیگانوں والی بات کر رہے ہیں، ارے ہمارے گھر کے سارے دروازے آپ پر کھلے ہیں، جب چاہیں آ جائیں. یہ جو جملہ ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر اور اپنے اندر کوئی فرق نہیں رکھا. آپ 24 گھنٹے، آپ کے لیے نہ میرا سونا رکاوٹ ہے، نہ میرا کھانا رکاوٹ ہے، نہ میرا آفس رکاوٹ ہے، نہ میرا کوئی اور کام رکاوٹ ہے. آپ جب چاہیں مجھے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، ہمارے گھر کے دروازے ہر وقت آپ کے لیے کھلے ہیں. اللہ رب العالمین وہ یعنی یہ جملہ جو ہے سامنے والے بندے کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے، اس کے لیے وقار کا باعث ہوتا ہے، تکریم کا باعث ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس بندے کی جس پر جنت کے 8 دروازے کھولے گا، یا اس خاتون کی جس پر جنت کے 8 دروازے کھولے گا، یہ تکریم کر رہا ہے کہ اے نیک بخت، تجھ پر جنت کے میں نے 8 دروازے کھول دیے ہیں، جب چاہے جس وقت چاہے اس میں سے داخل ہو جائے. یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. اور ان 8 دروازے کھلنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے جو کام بتائے ہیں وہ صرف 4 ہیں. 4 کام ہیں. وہ 4 کام اگر عورت کر لے تو جنت کے 8 دروازے اللہ رب العالمین اس پر کھولے گا. گویا ایک کام کرنے سے 2 دروازے کھلیں گے، 2 کام کرنے سے 4 دروازے کھلیں گے، 3 کام کرنے سے 6 دروازے کھلیں گے، اور 4 کام کرنے سے 8 دروازے کھلیں گے. یہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے یہ تقسیم کی ہے کہ 4 کام اگر عورت کر لے
جنت کے 8 دروازے اللہ رب العالمین اس پر کھول دے گا۔ اس میں پہلی شرط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے وہ یہ ہے صلت خمسہا، بالکل آسان شرط۔ فرمایا صلت خمسہا، یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، وہ عورت ان 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے۔ یہ بھی قید نہیں با جماعت جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں حرم میں جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں مسجد میں جا کے کہیں پڑھے، گھر میں بھی پڑھے لیکن پڑھے۔ مسجد میں بھی جاتی اچھی بات ہے، اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں جاتی تو وہ ثواب جو مرد مسجد میں جا کے پاتے ہیں اس کو وہی ثواب گھر میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اتنی رعایت دی ہے، مرد مشقت کر کے، محنت کر کے، تکلیف اٹھا کر وہ اجر پاتا ہے، اور عورت کو گھر بیٹھے اے سی کے اندر بغیر تکلیف بغیر مشقت کے وہی اجر دے رہا ہے جو مرد وہاں دھوپ میں جا کر کے وہ اجر پا کر کے آتا ہے۔ یہ کتنی سہولت کی بات ہے۔ فرمایا صلت خمسہا، یہ جو 5 نمازیں ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یہ 5 نمازیں اگر وہ پابندی کے ساتھ ادا کرے عورت تو یہ سمجھو ایک کام اس کا ہو گیا اور جنت کے 2 دروازے اس پر کھل گئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بڑی آسانی رکھی ہے۔ اور یہ نماز صرف ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھی چلو آج آٹا گوندھ رہے ہیں، سالن پکا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آج مہمان بھی آنے والے ہیں، چلو صبح ظہر کے ساتھ ملا لی، ظہر کو عصر کے ساتھ ملا لی، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ای الاعمال احب الی اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ چونکہ جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوگا، سب سے زیادہ پسند ہوگا، ظاہر بات ہے جنت کا دروازہ اس پر جھٹ سے کھلے گا، جھٹ سے اس پر کھلے گا، اس لیے کہ جنت کھلنی ہی اللہ کی پسند سے ہے۔ اللہ راضی ہوگا آپ سے، جنت کے دروازے آپ پر کھلے، اور وہ کیسے راضی ہوگا؟ وہ اعمال ہیں ہمارے، وہ اوصاف ہیں ہمارے جو اللہ رب العالمین کو پسند آئیں اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، سب سے زیادہ پسند۔ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ لیکن ایک بات میں اور یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ کوئی بھی چیز وقت اپنے وجود میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وقت کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں۔ نماز اللہ رب العالمین نے جس وقت پر اگر مقرر کر دی ہے تو یہ حیثیت اللہ رب العالمین کے اس مقرر کردہ حکم کی ہے، اس چیز کی ہے جو اللہ رب العالمین نے مقرر کر دی ہے کہ تم نے ظہر اتنے بجے پڑھنی ہے، فجر اتنے بجے پڑھنی ہے، عشاء اتنے بجے، مغرب اتنے بجے، عصر اتنے بجے، یہ اللہ نے پابندی لگائی۔ اور جب اللہ رب العالمین اس پابندی میں خود تبدیلی پیدا کر دے پھر ہم وقت نہیں دیکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہیں، میدان عرفات میں ہیں، آپ نے ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی، ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی، حالانکہ حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ اب عصر کو آپ ظہر کے وقت پہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو عصر کا وقت ہی نہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ محبوب عمل ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے، لیکن آپ اس کا وقت توڑ کر اس کے وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، عصر کو ظہر میں پڑھ دیا، اب یہ سارا ٹائم بچا لیا مغرب تک دعا کے لیے، اب دعا فرما رہے ہیں، صحابہ بھی دعا کر رہے ہیں، سارا ٹائم لگ گیا۔ اب مغرب آ گئی اور مغرب کا وقت بھی قلیل ہے۔ یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں حرم میں بہت سارے ساتھی میرے کراچی سے بھی آئے ہوئے ہیں اور میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں جو مغرب کی نماز میں اتنا بھی وقفہ، یعنی اتنا بھی وقفہ نہیں دیتے کہ کوئی آدمی
وہ جو مؤذن ہے وہاں سے اذان دے کر وہ آ کر کے پہلی صف میں کھڑا ہو جائے اور وہ تکبیر کہے، بلکہ وہ اذان دوسرا آدمی وہاں سپیکر جہاں لگا ہوا ہے وہاں ختم کرتا ہے، اور دوسرا آدمی صف میں کھڑا ہوا جیسے وہ اذان ختم کرتا ہے وہ تکبیر شروع کر دیتا ہے۔ سنت وغیرہ نفل وغیرہ کوئی وقت نہیں دیا جاتا، کیوں کہ جی مغرب کا وقت ہی بہت شارٹ ہے، بہت شارٹ۔ اگر ہم نے سنتے وغیرہ پڑھنے لگ گئے تو پھر جو ہے مغرب قضا ہو جائے گی، اور قضا کرنا ہے تو بہت بڑے وبال کی بات ہے۔ اور یہاں میں دیکھتا ہوں سب حرم میں آ کر کے وہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے پھر ایک دو سے پوچھا بھی، تنزن پوچھا تاکہ یہ اس کو چوٹ لگے اور جا کر کے وہاں بھی یہ عادت جاری رکھے۔ میں نے پوچھا بھی وقت یہاں سعودی عرب میں بڑھ تو نہیں گیا ہے؟ یہاں بھی تو وہی وقت ہے۔ کہنے لگے وہ ہم یہاں تحیت المسجد کی نیت سے پڑھ۔ میں نے کہا اللہ کی بدے، تحیت المسجد تو جب تھا جب تو مسجد میں آیا تھا، جب تو حرم میں قدم رکھا تحیت المسجد جب ہے، پھر جب تو بیٹھ گیا اب تحیت المسجد کا وقت ختم۔ اگر تو پڑھ کے بیٹھا تب بھی اور اگر بغیر پڑھے بیٹھا تب بھی اب تحیت المسجد کا وقت ختم ہے۔ اب جب اذان ہو گئی، اب اذان کے بعد تو پھر کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، اب یہ تحیت المسجد نہیں ہے۔ اب یہ مغرب کے بعد کی دو سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان، یعنی دو اذانوں سے مراد تکبیر اور اذان، ہر نماز کی کوئی بھی نماز ہو اذان اور تکبیر کے درمیان فرمایا نماز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور صحابہ کہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد اتنی کثرت سے صحابہ کرام جو ہے وہ سنتیں پڑھا کرتے تھے مغرب سے پہلے والی، کہ جو بعد میں تھوڑا اذان کے بعد اگر کوئی شخص آتا اور مسجد میں آ کر کے دیکھتا کہ سب لوگ، کوئی بھی نہیں بچا ہوا، سارے لوگ سنتے پڑھ رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا کہ شاید جماعت ہو گئی ہے اور لوگ فرضوں کے بعد والی سنتے پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اتنی کثرت سے صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ تو لوگ اتنا کم وقت بتاتے ہیں کہ مغرب کا اتنا تھوڑا وقت ہے۔ اللہ کے رسول میدان عرفات میں ہے، مغرب یہیں ہو گئی، مغرب ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا جلدی سے یہاں سے کوچ کرو اور مزدلفہ چلو۔ حضرت بلال سامنے آ گئے۔ حضرت بلال یہ سمجھے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مغرب بھول گئے، فوراً سامنے آئے، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز نماز، مغرب کی نماز۔ اب یہ صحابہ کی بے چینی کیوں ہے کہ آپ نے صحابہ کو تعلیم دی ہوئی ہے کہ الصلاۃ لوقتہا، اللہ کو محبوب عمل جو ہے وہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، اور آج آپ عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھے کھڑے ہیں اور مغرب یاد ہی نہیں ہے، مغرب چھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، ارے نماز تیرے آگے ہے، چل چل آگے چل، آگے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں گئے، مزدلفہ میں گئے، وہاں عشاء کا وقت ہو گیا، وہاں عشاء کا وقت ہو گیا، یعنی جان بوجھ کر عصر کا وقت توڑا، اس کو ظہر میں پڑھا، اس کو مقدم کیا، اور جان بوجھ کر مغرب کا وقت موجود ہے، صحابہ موجود ہیں، ٹائم ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے مغرب کو چھوڑ دیا، مغرب کو چھوڑا اور عشاء کے ساتھ جا کر کے ملایا اور جان بوجھ کر قضا کی۔ یعنی یہ نہیں صاحب نہیں ہوا، صاحب ہم کہتے حضرت بلال نے آپ کو یاد دلایا، آپ نے فرمایا نماز آگے پڑھیں گے آگے پڑھیں گے۔ عشاء کا وقت آ گیا، آپ نے مغرب وہاں جا کر کے پڑھی عشاء کے ساتھ ملا کر۔ حالانکہ آپ کا فرمان یہ ہے کہ نماز اپنے وقت کے اوپر فرض ہے اور یہ پسندیدہ عمل ہے، ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ اب کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ شریعت خود اپنے بعض امور کو تبدیل کرتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس چیز کی اہمیت نہ بیٹھے، اللہ کے حکم کی قدر و قیمت ان کے ذہنوں میں بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتلایا کہ ہر نماز اپنے وقت میں فرض ہے، پھر وقت کو توڑا، وقت کو ختم کر دیا، اس فارمولے کو توڑا، عصر کا وقت پہلے کر دیا، مغرب کو مؤخر کر دیا، دنیا کو بتا دیا کہ اصل قیمت جو ہے وہ وقت کی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اب اللہ نے کہا ہے کہ مغرب مزدلفہ میں جا کر کے ادا کرنی ہے، بھلے وہاں عشاء ہو جائے، مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی۔ اب یہی نیکی ہے۔ اب اگر کوئی شخص متقی بن کر یہ کہے کہ میاں میرے پاس تو وقت ہے، جب تک یہ لوگ بسوں میں گاڑیوں میں بیٹھیں گے جب تک تو میں مغرب پڑھ لوں گا، میں یہاں مغرب پڑھوں گا، وہ بالکل اس نے گنوا دی نماز، اس کو بیکار کر دیا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور اس کا معیار
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو آپ نے ہمیں معیار دیا ہے، اس معیار کے مطابق ہم اس چیز تک پہنچیں گے کہ اس معاملے میں اللہ کی پسند کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی ناپسند کیا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو یہ پہلی چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر عورت کر لے وہ کیا ہے؟ فرمایا صلت خمسہا، یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، بالکل فرض اور جو مختصر سی سنتے، جیسے ظہر کی اگر کم از کم شروع کی 2 سنتے، ظہر کے 4 فرض، بعد کی 2 سنتے، اسی طرح فجر کی 2 سنتے 2 فرض، اسی طرح عصر کی جو ہے صرف 4 فرض اگر پڑھ لے، اسی طرح مغرب کی اگر پہلی نفل نہیں پڑھتی صرف 3 فرض اور بعد کی 2 سنت اگر پڑھ لے، اسی طرح عشاء کی اگر پہلی کوئی سنت نہیں پڑھتی اور اگر پڑھتی ہے تو دو سنتیں بھی پڑھ لیتی ہے، 4 بھی پڑھ لیتی ہے، اور صرف 4 فرض پڑھ لے اور اس کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیتی ہے یا 1 وتر پڑھ لیتی ہے، اس کی یہ فریضہ ادا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ صلت خمسہا کے اوپر بالکل پوری اتری ہے۔ یہی معاملہ مردوں کے لیے بھی، رکعات کی یہی تقسیم ہے جو 17 رکعتوں کی گنتی لوگوں نے بنا رکھی ہے، یہ لوگوں کی گنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی تعلیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیم نہیں دی، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز اگر اس کام پر، اس عمل پر عورت ڈٹ جاتی ہے، صلت خمسہا، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتی ہے، تو گویا وہ ایک کام کر لیتی ہے اور جنت کے 2 دروازے اپنے اوپر کھول لیتی ہے۔ دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صامت شہرہا، یہ جو رمضان کے روزے آتے ہیں، رمضان کے روزے مردوں پر بھی فرض ہیں، خواتین پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض، مردوں پر بھی فرض۔ البتہ یہ روزے رکھنے میں بعض دفعہ خواتین کے ساتھ اللہ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جن حالات میں آ کر ان پر نماز معاف ہو جاتی ہے، وہ بعد میں قضا بھی نہیں کرتی، لیکن روزے اس وقت تو معاف ہیں لیکن بعد میں قضا کرنا ان پر لازم ہے۔ وہ گنتی جو ان دنوں میں چھوٹے وہ گنتی بعد میں پوری کرے۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ابھی بچہ ان کو ہوا ہے اور 2 سال کی مدت پہلے حمل سے تھیں، تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ اگر روزہ رکھو گے تو اندر سے بچہ پہلے کمزور ہے، پھر اور کمزور ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، پانی کی کمی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بچے کے مرنے کا بھی خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا۔ بچہ ہو گیا، اب بچے کو دودھ پلانا ہے، اگر روزے سے رہتی ہے تو دودھ نہیں آتا ہے اور دودھ سوکھتا ہے، تو اب اس طرح 2 سال تک دودھ پلانا ہے۔ 1 سال پہلے حمل میں نکل گیا، 2 سال دودھ پلانے میں نکل گیا، 3 سال کا گیپ ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں 3 رمضان کے روزے اس سے چھوٹے ہیں۔ اب اگر اللہ رب پہلے تو یہ کرے کہ ہر سال اس کا فدیہ دیتی جائے، جو اس کا فدیہ جتنے روزے اس سال بنے ہیں، بعض دفعہ 29 ہوتے ہیں، بعض دفعہ 30 ہوتے ہیں، جتنے روزے بنے ہیں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاتی جائے، یا کسی غریب آدمی جو آپ کے قرب و جوار میں ہو، موحد ہو، غریب ہو، توحید والا ہو، مشرک نہ ہو، بت پرست نہ ہو، قبر پرست نہ ہو، اس کو آپ صبح سحری بھی کھلا دیں اور شام کو افطاری بھی کرا دیں، یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ یا اس کا حساب لگا کے اکٹھا بھی آپ کسی مسکین کو دے سکتے ہیں، وہ چاہے خود جا کر اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو 3 سال بعد جب آپ اس سے فارغ ہوں تو یہ 3 مہینوں کے روزے، 3 سالوں کے روزے جو 3 مہینے کے بنتے ہیں، آپ اس کو رکھتے جائیں، چاہے مسلسل رکھ لیں جیسی سہولت ہو، یا گیپ دے کر رکھ لیں جیسی سہولت ہو، اور فدیہ پہلے اگر آپ دے چکی ہیں تو پھر اس قضائی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو پھر یہ قضائی لازم ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز اختیار کرنی آپ پر لازم ہے، یا تو فدیہ دیں گے یا پھر روزے رکھیں گے، دونوں میں سے ایک چیز آپ ادا کریں گے۔ تو فرمایا صامت شہرہا، یہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ اگر عورت رکھ لیتی ہے تو یہ دوسرا کام ہے، یہ 2 کام جب عورت کر لے گی اللہ رب العالمین جنت کے 4 دروازے اس پر کھول دے گا۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اطاعت بالہا، خاوند کی اطاعت کرے، خاوند کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اتنی شد و مد سے بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سجدے کو جائز سمجھتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ یعنی اس حد تک خامد کی اطاعت شریعت کو پسند ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ عورت کے لیے ہوتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، یعنی اللہ کے بعد خامد لائق تھا سجدے کے اگر جائز ہوتا،
چونکہ اللہ رب العالمین نے جائز نہیں رکھا تو لہٰذا جب خامد ہی لائق نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی بھی لائق نہیں ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے سوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خامد کی اطاعت عورت پر لازم قرار دی۔ یہ بڑے جھگڑے رہتے ہیں، اکثر گھروں کے اندر فساد ہوتے ہیں، کئی بسے بسائے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ماں باپ بھی اکثر اس کا باعث بنتے ہیں، بچیوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اور بہت یعنی ایک آپس کی ناک کا مسئلہ بنا کر کہ اس کو کھڑا کیا جاتا ہے اور بڑا طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے اور گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، اپنے گھر میں تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے، یہ آپ کے داماد کا گھر ہے۔ اور عرب کے رواج کے مطابق دوپہر کے وقت تمام لوگ گھروں کے اندر دوپہر کا کھانا وغیرہ کھا کے ظہر کی نماز وغیرہ پڑھ کے وہ قیلولہ کیا کرتے تھے کچھ دیر، چونکہ عرب کی گرمی بڑی معروف ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ آج کل اے سی میں رہتے ہیں اور ہمیں دیکھو اے سی میں بھی پسینہ آ رہا ہے۔ تو جس زمانے میں اے سی نہیں تھا، پنکھا ہی نہیں تھا، اس زمانے میں ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو وہ پھر ایسی عرب کی گرمی جو اب آپ دیکھ رہے ہیں الامان والحفیظ، وہ اس گرمی کے زمانے میں دوپہر کے وقت گھروں کے اندر پناہ لیتے اور قیلولہ کرتے۔ اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بھی عام آدمی کو کسی سے ملنے کے لیے منع فرمایا کہ یہ جو قیلولے کا وقت ہے۔ اسی طرح عشاء کے بعد جب کچھ آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب گھر والے سو گئے ہوں گے تو آپ نے منع فرمایا کہ آپ اس کے دروازے پر نہ جائیں، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہے، بہت ضروری بات ہے، تو آپ 3 دفعہ دروازہ نوک کریں، 3 دفعہ دستک دیں دروازے پر، یا بیل بجا رہے ہیں 3 دفعہ بیل دیں، یا اگر آپ موبائل پہ رنگ دے رہے ہیں، فون پہ دے رہے ہیں، تو اسی حکم کے مطابق آپ 3 تک رنگ جانے دیں اور اس کے بعد آپ اپنا موبائل بند کر دیں۔ دوبارہ اس کو، بعض لوگ ہوتے ہیں دروازے پہ گھنٹی بٹن پہ انگلی رکھ کے کھڑے ہو جاتے، 3 گھنٹی بج رہی، گھر والا سارے پریشان، بچے پریشان، کھولو یعنی اب وہ دروازہ کھول کے ہی رہے گا، اگر ملنے کے لیے نہیں تو کم از کم ڈانٹنے کے لیے ہی کھولے گا تو صحیح نا۔ تو یہ طریقہ اسلامی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آئے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دیکھا کہ تو حضرت فاطمہ اکیلی ہے، حضرت علی نہیں ہے، جبکہ یہ قیلولے کا وقت ہے اور حضرت علی کو گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ بیٹی علی کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے ہیں تو وہ گھر میں نہیں ٹکے، وہ مسجد میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد چلے گئے، جا کے دیکھا تو زمین کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی چھوٹی تھی، کروٹ لی تو کچھ حصہ مٹی پہ چلا گیا اور فرش کچا تھا اور مٹی پسینے کی وجہ سے جسم کو چپک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے کہا، قم یا ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو۔ حضرت علی کی آنکھ کھلی، رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بو تراب کا لفظ سنا تو آپ کو اتنا پسند آیا کہ حضرت علی نے اسی کو اپنا لقب اور اپنی کنیت بنا لیا، بو تراب، اور اسی نام سے پھر معروف رہے۔ حضرت علی کا اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑا، نہ حضرت علی سے پوچھا قصور تیرا تھا، فاطمہ کا تھا، کس کی زیادتی تھی، کسی کو نہیں، ہاتھ پکڑا اور گھر لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نہیں پوچھا تیرا قصور تھا یا علی کا قصور تھا، یعنی یہ گھر بسانے کی بات ہے۔ سسر نے داماد کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹی کے گھر لے آیا۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ناک والا کائنات میں کوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عزت والا کوئی کائنات میں ہے؟ آپ نے اپنے، اب ہم کیا کہیں گے؟ ارے ہم کوئی ان سے کم ہے، ہم رئیس زادے، رئیس الرئیس، رئیسوں کی اولاد، خاندان ہمارا پورا رئیسوں کا، اور ہم اس کے پاس جائیں یا اپنی بیٹی وہاں بھیجیں یا ان کو کہیں کہ آؤ ہماری بیٹی کو لے جاؤ؟ ارے ہماری بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے، وہ لاکھوں میں ایک کر کر کے ساری عمر گھر میں بٹھا کے بیٹی کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، آخر وہ ایسی ایج کو پہنچ جاتی ہے پھر اس کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت بالہا، شادی کے بعد والدین کی اطاعت کو فرض قرار نہیں دیا، اطاعت بالہا، خامد کی اطاعت اس پر فرض ہے۔ ماں باپ اگر کہتے ہیں بیٹا خامد کی بات نہ مان، وہ ماں باپ کی یہ بات نہیں مانے گی، اس کو اپنا گھر بچانا ہے، گھر بسانا ہے۔ خامد کی اطاعت، اطاعت بالہا،
اور شادی سے پہلے جب ماں باپ کے پاس ہے بالکل ماں باپ کی اطاعت اس پر فرض ہے۔ ہاں خامد کی وہ بات نہیں مانے گی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، وہ عورت خامد کی ایسی بات نہیں مانے گی جو بات اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ہو۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اگر کوئی عورت خامد اس کا بات کر رہا ہے، مثلا خامد کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھ، مجھے تیرا نماز پڑھنا نہیں اچھا لگتا، یہ ہر وقت ملوانی بنی رہتی ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ کہ ملوانی سے شادی کر کے آئے، میں تو ابھی امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوں، میں تو تجھے بالکل آزاد خیال سمجھتا تھا، تو میرے پیچھے پتہ نہیں کیا ہو گئی، کسی مدرسے میں جا کر کے تو نے داخلہ لیا، کیسی ہو گئی ہے یہ برقع یوں پہنا ہوا ہے، یوں منہ چھپایا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کی بیوی کالی ہے، ارے منہ نکال، کیسی خوبصورت ہے، دنیا دیکھے کہ میں نے کیا چیز لایا ہوں، میں کیسی دلہن ہے میری۔ تو یہ جو چیز ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اب اگر خامد ایسی بے حیائی پر اتر آیا ہے تو اس کی یہ بات عورت نہیں مانے، اس کا انکار کر دے، لیکن جو بات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف نہیں ہے اور وہ خامد کہہ رہا ہے، بھلے وہ اس کے ماں باپ کے بھی خلاف ہے، تو خامد کی بات کو ترجیح دے گی، اطاعت بعلہا، خامد کی بات کو ترجیح دے گی، اس کی بات کو اونچا رکھے گی، اس کی بات کو فوقیت دے گی۔ یہی ازواج مطہرات کا طریقہ کار رہا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اپنی بیٹیوں کی، کبھی بھی یہ نہیں فرمایا جو بات دامادوں کو جیسے پسند تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کبھی مداخلت نہیں کی۔ بعض دفعہ اتنی فرینکنیس، آپ خود ایک وقت دوپہر کو تشریف لائے، حضرت فاطمہ بھی چارپائی پر لیٹی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چارپائی پر لیٹے ہیں، آپ جب گھر کے اندر آئے دونوں اٹھ بیٹھے، آپ نے فرمایا نہیں لیٹے رہو، آپ لیٹے رہو، آپ دونوں کے بیچ میں آ کر کے بیٹھ گئے، دونوں کے، ایک طرف فاطمہ ہے ایک طرف علی، دونوں کے بیچ میں آپ آ کر کے بیٹھ گئے، وہ لیٹے ہوئے آپ بیٹھے اور دونوں سے باتیں کر رہے۔ یہ جو محبت والا اور دوستی والا ماحول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنی بیٹیوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، یہ وہ اصول ہیں جو گھروں کو بسانے والے ہیں۔ اطاعت بعلہا، خامد کی اطاعت اور خامد کی فرما برداری۔ اب دیکھو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، سسر سمجھتا ہے کہ میرے داماد کی حیثیت کیا ہے، مالی پوزیشن کیا ہے، تو اس کے مطابق وہ بھی اپنی بچیوں کو سمجھائے، وہ ایسے مطالبے نہ کرے جو وہ پورا نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ایک ایسی تھی، انتہائی غریب، جب نکاح ہونے لگا تو صحابہ کرام میں سے غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نکاح کا معاملہ ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ تم اس سے شادی کرو۔ حضرت علی نے فرمایا انتما، حضرت عمر بھی ساتھ ہے، انتما قشرتما جرحی، تم نے میرا غربت والا زخم کریدا ہے، زخم پر جو کھرنڈ آ جاتی ہے نا، وہ قشر، وہ جو کھرنڈ آ جاتی ہے، تم نے میرے زخم کی کھرنڈ اکھاڑ دی ہے، تم نے مجھے میری غربت کا تانا دیا۔ ارے میں اکیلا خود 2 روٹی کو محتاج ہوں، میں اللہ کے رسول کی بیٹی بھی آ کے لے آؤں، اس کو کہاں سے کھلاؤں؟ میرے پاس کچھ بھی مہر میں دینے کو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کرام نے سارا بندوبست کیا۔ یہ مسئلہ بھی آج بتاتا چلوں، جو لوگ اکثر دلیل دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک چکی دی تھی، ایک پانی کا مشکیزہ دیا تھا، ایک تکیہ دیا تھا چمڑے کا بنا ہوا، اس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو اس سے ثابت ہوا کہ بچیوں کو جہیز دینا چاہیے، اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے تھے، آپ نے 4 بیٹیاں بھی آئیں، حضرت رقیہ بھی آئی، زینب بھی آئی، فاطمہ بھی آئی اور ام کلثوم بھی آئی، آپ نے کسی اور بیٹی کو کچھ نہیں دیا، صرف فاطمہ کو دیا، کیوں؟ جبکہ آپ انصاف کرنے والے تھے۔ در حقیقت آپ کی باقی بیٹیوں کے سارے شوہر الحمدللہ کھاتے پیتے تھے، ان کو کوئی، یہ جو آپ نے دیا نا، یہ بیٹی کا جہیز نہیں تھا، یہ داماد کا تعاون تھا، یہ داماد کا تعاون تھا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غریب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعاون کے طور پر چلو ان کی ایک مدد ہو جائے گی، اور یہ گفٹ کی ایک بہترین شکل ہے کہ ڈائریکٹ ان پر عزت بھی مجروح نہ ہو کہ یار میں اتنا غریب ہوا، لوگ مجھے تکیے دے رہے ہیں، کوئی مجھے یہ چکی دے رہا ہے، کوئی مجھے یہ دے رہا ہے، نام کر دیا بیٹی کے، یعنی اس حوالے سے، اس ذریعے سے اس گھر میں پہنچا دیا، تعاون ان کا ہو گیا، عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، بات بھی رہ گئی اور تعاون بھی ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے، موسم گرمی کا ہے، اس موسم میں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں،
اور پتلا کپڑا اس وقت ظاہر بات ہے وہ یہ اس طرح کے کارخانے فیکٹریاں تو ہوتی نہیں تھی، پتلا کپڑا بڑا مہنگا ملتا تھا، حضرت علی کی حیثیت نہیں تھی، موٹا کپڑا سستا تھا، حضرت علی نے سستا کپڑا پہنایا ہوا تھا اپنی حیثیت کے مطابق۔ حضرت فاطمہ کھجا بھی رہی ہیں، جیسے گرمی دانے نکل آتے ہیں جسم پر اور خارش بھی ہوتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، حضرت فاطمہ کھجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا باپ ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، ہر باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب بیٹی ہو یا بیٹا ہو، جب اولاد کو ماں باپ دکھی دیکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے اپنی تکلیف کو بھی چھپایا اور اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اور حضرت فاطمہ کا بھی حوصلہ بڑھایا۔ حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ حالت ہے، تو ذرا پریشان دکھ رہی ہے، ذرا موٹے کپڑے ہیں، یہ جو دنیا کی تکلیفیں ہیں نا، یہ دنیا کی تکلیفیں ہیں، اس پر تو صبر کر لے، آخرت کی ساری نعمتوں کا میں ضامن ہوں، جنت کی ساری نعمتیں تمہیں ملیں گی اگر دنیا کی ان تکلیفوں۔ یہ ایک حوصلہ بڑھایا کہ یہاں تو صبر کر لے، جنت تیرے لیے کھلی ہے، اللہ نے تیرے لیے جنت رکھی ہے۔ تو یہ ماں باپ ہیں جو بیٹیوں کا گھر بساتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باپ بھی تھے اور بیٹی کا گھر بسانا چاہتے بھی تھے اور بیٹی کا گھر بسانا جانتے بھی تھے، اور آپ نے اسی لحاظ سے ایسی تربیت کی، ایسی تعلیم دی، اور برمحل بر موقع آپ نے ایسی ایسی باتیں کی کہ حضرت فاطمہ کا حوصلہ بڑھتا رہا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو دماد کنگلا ہے، ہم تو سمجھے تھے، ہمیں پہلے اس نے بتایا تھا ہماری وہاں 2 ڈور کارنر کی دکان ہے اور ادھر ہماری آٹے کی مل ہے اور ادھر ہماری کپڑے کی فیکٹری ہے، یوں بتایا تھا وہ بتایا تھا، یہ تو بالکل کنگلا نکلا ہے۔ کوئی بات نہیں، آ جا، میں ہاتھ پکڑ کے بیٹی کا گھر لے گئے، ہم گھر بیٹھیں گے، خلا لیں گے، یہ کریں گے، وہ نہیں، ہر چیز کھلی، پہلے دیکھو بھالو۔ اور انہوں نے آپ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا، فریب نہیں کیا، انہوں نے اپنی ہر چیز اصلیت دکھائی ہے، اور اگر کوئی انہوں نے دھوکہ کیا بھی ہے تو وہ اپنے دھوکے کی سزا خود پائیں گے۔ اب آپ بیٹی کا گھر نہ اجاڑیں، اس کو حد المقدور کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان حلال کی ہوئی چیزوں میں بھی اللہ رب العالمین کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اس لیے آدمی حد المقدور اس چیز سے بچے، اس کو کھیل نہ بنائے، تماشا نہ بنائے، بات بات پہ طلاق، بات بات پہ طلاق، یہ کھیل نہ بنائے، اس سے حد المقدور بچے، اس لیے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی۔ تو فرمایا اطاعت بالہا، اپنے خامند کی اطاعت کرے، اس لیے کہ خامند کی اطاعت جو ہے یہ اس کا گھر بسانے والا گھر بسائے گا، اور اس سے محبت پیدا ہوگی جب وہ فرما برداری کرے گی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایک صحابی اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کے اپنی بیوی کا گلہ کرتے، میرے خیال میں بند ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کے اپنی بیوی کا گلہ کرتے اور آ کر کے کہتے یا رسول اللہ میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، وہ تو ویسی ہے، وہ تو گویا وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے کہلوانا چاہتا تھا کہ آپ کوئی ایسا مجھے حکم دیں تاکہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ روز آ کر کے بتائے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے بھی کہہ دیا بھئی تو جب اس سے اتنا تنگ ہے تو پھر چھوڑ دے تو اس سے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے 2 آدمی لڑ رہے ہوں اور آپ پہلے ان کو چھڑوانے کی کوشش کریں، بھئی نہیں لڑو، بھئی نہیں لڑو، بری بات ہے، بری بات۔ اب وہ آپ کو ہی دھکا دے دیں، پرے ہٹ یار، پرے ہٹ، آ گیا بڑا چھڑوانے والا۔ اب آپ کو آیا غصہ، آپ نے 2 ڈنڈے پکڑے، جا کر کے ایک اس کے ہاتھ میں دے دیا، ایک اس کے ہاتھ میں دے دیا، اب لڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، وہ روز آ کے گلہ کرے میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی۔ تو آپ نے فرمایا جب اتنا تنگ ہے تو کاہے کو رکھے ہوئے ہے، چھوڑ دے اس کو۔ اب جب اللہ کے رسول نے کہا نا چھوڑ دے، یہ ایسا تھا جیسے آپ نے ڈنڈا پکڑا دیا کہ اب مار اس کو۔ اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ چھوڑ تو دوں لیکن وہ پھر روٹی بھی پکاتی ہے، پھر وہ کپڑے بھی دھوتی ہے، تو چھوڑ دوں گا تو پھر کپڑے بھی مجھے دھونے پڑیں گے، پھر روٹی بھی مجھے پکانی پڑیں گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر سہ لے، جب تیرے کو اس کی کچھ خوبیاں بھی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم ہے کہ ہر عورت میں اگر کوئی برائیاں نظر آ رہی ہیں تو اس میں یقیناً کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، تو جس وقت اس کی کوئی برائی تمہیں تنگ کرتی ہے، کوئی برائی تمہیں ستاتی ہے، تو اس وقت اس کی کسی خوبی کو یاد کیا کرو، تاکہ وہ اس کی وہ جو نفرت آئی ہے اس کی برائی کی وجہ سے وہ نفرت بیٹھ جائے، وہ نفرت دب جائے۔ تو خامد کی اطاعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حکم دیا ہے کہ عورت
جو ہے وہ خاوند کی فرما برداری کرے، خاوند کی اطاعت کرے، خاوند جس جگہ جانے سے منع کرے اس سے منع ہو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر اطاعت کہ اگر عورت تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہے، روٹیاں لگی ہوئی ہیں ابھی اتارنی ہے، نہیں اتارے گی تو جل جائے گی، اور اس وقت اس کو خاوند نے اپنے پاس بلایا ہے، فرمایا وہ روٹی کو جلنے کے لیے چھوڑ دے اور خاوند کے حکم میں تاخیر نہ کرے، فوراً اس کے پاس جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک اطاعت کا حکم دیا ہے، یہ 3 باتیں اگر عورت کر لے جنت کے تھے دروازے اللہ رب العالمین اس پر کھول دے گا۔ چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنت فرجہا، کہ اگر کوئی عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، احسنت فرجہا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، عزت کی حفاظت کرتی ہے، نکاح کے بعد عورت کی عزت خامند کی امانت ہے، اسی طرح خامند کی عزت عورت کی امانت ہے۔ خامند غیر جگہ نہیں جائے گا، عورت غیر جگہ نہیں جائے گی، دونوں پر غیر جگہ جانا، غیر منکوحہ جگہ پر جانا دونوں پر حرام ہے۔ احسنت فرجہا کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ، جو چیز ان کے لیے حلال رکھی ہے اسی حلال پر اکتفا کریں دونوں، اور حرام کا راستہ چھوڑ دیں اور حرام کی طرف منہ نہ کریں۔ احسنت فرجہا، اپنی آبرو کی حفاظت کریں، اور یہ اتنی پسندیدہ چیز ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں، اتنی پسندیدہ کہ اگر عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، خامد موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن دنیا میں آپ دیکھیں کتنے بے غیرت قسم کے مرد آپ نے دیکھے ہوں گے جو عورتوں سے اس طرح کے کام کراتے ہیں اور اسی کو اپنا ذریعہ معاش بناتے ہیں۔ بعض لوگ نکاح شادی اسی لیے کرتے ہیں خوبصورت عورت سے تاکہ میری دکان اچھی چلے، جب خوبصورت عورت ہوگی گاہک زیادہ آئیں گے، لوگ زیادہ آئیں گے۔ یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اور آپ نے یہ کس موقع پر فرمایا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھ کر حضرت سعد نے ایک بات کی تھی، آپ نے فرمایا تھا لو رأیت رجلا مع امراتی لأضربہ بالسیف، اگر میں اپنی آنکھوں سے کسی آدمی کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ لوں لأضربہ بالسیف، میں اپنی تلوار سے دونوں کا سر قلم کر دوں گا۔ تو صحابہ کرام نے یہ بات سنی، جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جا کر کے کہا اللہ کے رسول وہ سعد تو ایسا کہہ رہا ہے اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو میں تو سر قلم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی غیرت سعد، ارے سعد کی غیرت کو دیکھو کتنا غیرت والا ہے۔ یعنی آپ ناراض ہونے کے، لوگوں نے تو کہا کہ یہ قانون ہاتھ میں لے رہا ہے، قانون ہاتھ میں لے رہا ہے، آپ نے خوش ہو کر فرمایا انظروا الی غیرت سعد، ارے سعد کی غیرت کو دیکھو کتنا غیرت والا ہے۔ پھر فرمایا واللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے کہ اللہ کی ذات اغیر منی، اللہ رب العالمین کی ذات مجھ سے بھی زیادہ غیرت والی ہے اور میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ یعنی میری ذات سعد کی غیرت سے زیادہ غیرت والی ہے اور اللہ کی ذات مجھ سے بھی زیادہ غیرت والی ہے۔ یعنی یہ پورا مذہب غیرت والوں کا ٹولہ ہے، مسلمانوں کا رب غیرت والا، مسلمانوں کا رسول غیرت والا، اور مسلمان غیرت والا، گویا بے غیرت مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ حدیں مقرر فرما دی ہیں۔ احسنت فرجہا، وہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی۔ ہاں اگر کوئی عورت اپنی آبرو بچاتے ہوئے، اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی بھی دے دیتی ہے، اللہ رب العالمین اسے شہادت کا رتبہ دے گا، اسے شہادت کا رتبہ عطا کرے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت بڑی پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے یہ 4 کام بڑے آسان اور سہل ہیں، بڑے آسان، نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خامند کی بات مان لینا، صرف وہ بات نہ ماننا جو شریعت کے خلاف ہو، باقی ہر بات ماننا، دنیا داری کے معاملے میں باقی ہر بات مانے چلے جائے، بس یہ دیکھے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ شرک کا حکم دے وہ نہ کرے، وہ قبر پر جانے کا حکم دے نہ کرے، پیر عبد القادر جیلانی کی 11ویں پکانے کا حکم کرے نہ کرے، اور وہ کھانے کا حکم کرے نہ کھائے۔ یعنی وہ جو اللہ کے رسول اور اللہ کی نافرمانی میں، اسلام کی خلاف ورزی میں جو حکم ہے خاوند کا وہ نہ کرے، باقی ساری باتیں اس کی مانتی چلی جائے، اور احسنت فرجہا، اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے چاہے خاوند موجود ہو یا نہ ہو۔
ساری چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بیان فرما دی ہیں۔ اب قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابتداً آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے کہ اصل عورت اور مرد ہم نے ایک ہی باپ سے، ایک ہی ماں سے، آدم سے اور حوا سے ہم نے دونوں کو پیدا کیا، اور یہ دونوں ایک ہی تفاخر آپس میں نہ کرے، یعنی وہ یہ نہ کہے وہ سید ہے، وہ قریشی ہے، وہ ارئی ہے، وہ جٹ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، نہیں، دونوں ایک باپ کی اولاد ہو، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اگر کوئی بڑا ہے تو اللہ رب العالمین کی نظر میں صرف تقوی اسے بڑا کرتا ہے، باقی خاندانی تفاخر، یہ نسلیں جو ہیں وہ شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ صرف تعارف کا ذریعہ ہے تمہارے خاندان، باقی اللہ کی نظر میں جو بڑائی ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے کہ تمہارا جو تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ تمہارے دلوں کے اندر کتنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے کائنات کے لوگو اس اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کرنے کے بعد پھر اسی فرمایا ایک نفس رب العالمین نے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر دونوں کے ملاپ سے یہ ساری کائنات ہستی بستی رب العالمین نے بسا دی۔ بس منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد اللہ رب العالمین نے پیدا فرما دیے، یہ کائنات میں سارا بس گیا۔ اور اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے رقیبہ، ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ رقیب اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے اور اس میں بڑی گہرائی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا یہ شعراء یہ جو غزل وغیرہ بناتے ہیں، غزل گاتے ہیں، غزل کہتے ہیں، غزل لکھتے ہیں، تو یہ غزل جو ہے ایک مثلث کے گرد گھومتی ہے، ایک ان میں محب ہوتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے اور ایک رقیب ہوتا ہے۔ رقیب جو ہوتا ہے وہ دونوں پر، محب پر بھی محبوب پر بھی بڑی کڑی نظر رکھتا ہے، یہ کدھر جاتا ہے، کب ملتا ہے، کیوں ملتا ہے، کس ٹائم آتا ہے، کس ٹائم جاتا ہے، اس کی پوری نظر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے لفظ وہی رقیب کا استعمال کیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، جس کی معنی یہ ہے کہ اللہ نے تم پر بڑی گہری نظر رکھ رکھی ہے، تمہاری رات پر، تمہارے دن پر، تمہاری صبح پر، تمہارے شام پر، تمہارے کھانے پر، تمہارے پینے پر، تمہارے آنے پر، تمہارے جانے پر، تمہارے دیکھنے پر، تمہارے بولنے پر، ہر ایک پر ان اللہ کان علیکم رقیبا، گویا تمہاری کوئی بھی حرکت اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے۔ اور دیکھو اللہ رب العالمین کا بڑا عجیب نظام ہے۔ ہمارے ہاں دیکھو اب آپ یہ پہلے صرف ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے، اب یہ دوسرا سسٹم شروع ہو گیا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی پختہ چیز آ گئی ہے، مناظرے ہوتے ہیں نا، پہلے زمانے میں جب ٹیپ بھی نہیں ہوتی تھی، ٹیپ ریکارڈ بھی نہیں ہوتا تھا، مناظرے ہوتے تھے، تو جب ایک کچی بات کسی مولوی کے منہ سے کچی بات نکل گئی تو وہ فوراً پیترا بدلتا اور اپنی بات سے مکر جاتا تھا، اور کسی کے پاس دوسرا آدمی کہے بھی کہ نہیں بھی نہیں اس نے کہی ہے، میں نے خود سنا ہے اس نے یہ بات کہی ہے، میں نے نہیں کہی، میں نے نہیں کہی، بس نہیں کہی، اب پروف کوئی ہے نہیں۔ اب وہ جب سے کیسٹیں آ گئی، پھر وہ جب وہ مکر نہیں سکتا، وہ مکرنے لگتا ہے تو وہ دوسرا مولوی کہتا ہے اچھا بھی کیسٹ کو ریورس کرو، کیسٹ کو سناؤ اس کو، اس کی اپنی آواز میں جب وہ جملہ سنتا ہے مکر نہیں سکتا۔ اب اس سے بھی زیادہ پختہ چیز یہ بلا جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ آئی کھڑی ہے، اس میں وہ جو کہہ رہا ہے وہ آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، لیکن اس آواز کی مماثلت کے ساتھ ساتھ اس کا جسم، اس کے ہونٹ، اس کی زبان جس طرح حرکت کر رہی ہے وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں، دونوں چیزیں۔ اللہ رب العالمین نے ریکارڈنگ کا یہ پورا وہ جو ابتدائی سسٹم تھا وہ بھی، اور جو آج کا موجودہ سسٹم ہے یہ بھی، اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بھی اگر کوئی سسٹم آنے والا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین استعمال کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یہ سارے سسٹم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکلتا ہے ہمارے نگران فرشتے اسے فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں، اسے اب یہ ریکارڈنگ کا کام بھی ہو رہا ہے اور لکھنے کا کام بھی ہو رہا ہے، یعنی یہ دو پروف اللہ رب العالمین جمع کر رہا ہے ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں۔ اگر آپ نے نیکی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے حق میں پروف ہے،
اور اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمارے خلاف پروف ہے. وہ بول بھی رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے, اور ہم جو کر رہے ہیں فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں وہ لکھا بھی جا رہا ہے, ہماری آواز کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہے اللہ قیامت کے دن اسے دکھائے گا, اور اگر کسی نے ذرا برابر بھی کوئی گناہ کیا ہے اللہ قیامت کے دن اسے دکھائے گا. وہ دکھائے گا کیسے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو فلمایا جا رہا ہے, آپ کی پوری زندگی کو فلمایا جا رہا ہے. آپ کی زندگی کا ہر وہ سین جو آپ کے خلاف جائے گا یا آپ کے حق میں آئے گا اللہ آپ دکھائے گا. اللہ آپ کو دکھے, دیکھ یہ تو ہے نا, تو کہہ رہا ہے میں نے چوری نہیں کی, لگا ریل پیچھے کر کے لگا ذرا اس کو دکھا. اب وہ جا رہا ہے چھپتے چھپتے یوں منہ پہ ڈاٹا باندھے ہوئے, اب وہ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم, شرم کے مارے اپنے رب کے آگے سر جھکائے کھڑا ہوگا کہ اب میں کیا کروں. یہاں تو سارے کے سارے پروف جو ہے وہ جمع ہو گئے, کوئی بات جو ہے وہ چھپی ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ سارے پروف ہمارے خلاف جمع کر رہا ہے یا ہمارے حق میں جمع کر رہا ہے. تو آپ کوشش کیجئے یہ سارے جدید پروف جو اللہ نے جتنے بھی نظام رکھے ہوئے یہ سارے آپ کے حق میں آئیں, اور ہمارے حق میں آنے کی یہی صورت ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے. چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے وہ مسلمان عورت ہو, سب کے لیے لازم ہے کہ ہماری زندگیاں ایسی ہو جائیں جو اسلام کے مطابق ہوں, اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوں, اور اللہ کو خوش کرنے والی ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی نہ ہوں. اور اگر ہماری زندگیاں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں تو یقیناً یہ سارے پروف جو جمع ہو رہے ہیں یہ ہمارے خلاف جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج طبیعت تھکی ہوئی بہت تھی اور میرا خیال ہے آپ ابھی تک تشنا ہیں, آپ پتہ نہیں کیا چاہتے تھے, کیا سننا چاہتے تھے. بہرحال جو اللہ نے مجھے توفیق دی, میرے ذہن میں اللہ نے جو بات ڈالی میں نے آپ عورت کے عنوان پر اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں, جو ریکارڈنگ یہاں پر ہوئی ہے, اللہ رب العالمین وہ ہم سب کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے, اور ہمیں اللہ رب العالمین اس جنت کا حقدار بنائے جس جنت کے بارے میں مختصر سا ہم لوگوں نے یہاں سنا ہے. آج آپ یہاں مدرسہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس ہال میں تشریف فرما ہیں, اور میں اپنے ساتھیوں کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مدرسہ, اس مدرسے میں الحمدللہ خواتین کو علم سکھایا جا رہا ہے, ان کو جنتی عورت ہونے کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے, اور ہر بدھ کے دن خواتین کے لیے خاص طور پر ان کی دروس سے ہٹ کر جو صبح کو جو دروس ہوتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک, اور یہ تو نارمل دروس رہتے ہیں یہاں پر اس مدرسے میں, لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ کہ 4:30 بجے سے لے کر مغرب تک ہر بدھ کے دن یہاں پر ایک خواتین کا اجتماع ہوتا ہے. گزشتہ ہفتے جب میں اپنی بچی کو لے کر یہاں آیا اور میں نے ڈراپ کیا اپنی بچی کو, تو میں نے دیکھا کہ خواتین نوٹ بکس لے کر داخل ہو رہی تھیں. تو میں نے پوچھا بچی سے کہ یہ نوٹ بکس کیوں لے کر جا رہی ہیں, کیا چیز ریکارڈ کریں گی, جبکہ دروس تو صبح کو ہوتے ہیں. تو ان بچیوں میں یا ان عورتوں میں یہ سلیقہ محسوس کیا گیا ہے کہ وہ اپنے درس کی نوٹس تیار کرتی ہیں, اور یہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں جو بڑی عمر کی ہیں وہ بھی الحمدللہ جنتی ہونے کا طریقہ یا سلیقہ اس مدرسے سے سیکھ رہی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس طرح کے مدارس جتنے بھی ہیں جدہ شہر میں یا پوری دنیا میں, چاہے وہ شیخ قاری خلیل الرحمن سے جس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے ابن باز اکیڈمی ہو, اللہ رب العالمین ان مدارس کو, ان اکیڈمیز کو تناول درخت بنا دے, اور ہمارے بچوں خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان.
نكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هديه